کچھ کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اس سے چوٹ پڑی ان کے نظریے پر، عقیدے پر۔ اور دوسری بات، تمہاری سرداریاں، چودراہٹیں اور تمہاری وزارتیں، یہ سب ماتحت ہوں گی کس کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم سب میں بڑے، زیادہ عزت کے، احترام کے لائق ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ ان کے ہوتے ہوئے تمہاری بڑائی نہیں چل سکتی، تمہاری صدارت نہیں چل سکتی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کلمہ صحیح پڑھو تو کلمے کے اندر یہ بات موجود ہے، کلمے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کائنات میں نظام چلے گا تو اللہ کا، حکم چلے گا تو اللہ کا، اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ کلمے کو ذرا ان لفظوں کے ساتھ دنیا کو سناؤ، دنیا سنتی ہے؟ دنیا نہیں سنتی۔ دنیا کلمے کا مطلب یہ سمجھتی ہے کلمہ پڑھنے والا نماز پڑھے گا، سچ بولے گا، ایمانداری دکھائے گا، صلہ رحمی کرے گا، بس وہ یہ سمجھتے۔ مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کلمے کا مطلب ہے کہ تو اللہ کا سپاہی بنے گا، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی حکمرانی کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے، نظام اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے تو لڑے گا۔ اس کا مطلب تیرا کلمہ پڑھنا ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ آج ہمیں کون چیلنج سمجھتا ہے؟ ہمیں کوئی چیلنج نہیں سمجھتا، ہمیں سب سمجھتے بھکاری ہیں، منگتے ہیں، امداد کے مستحق ہیں، قرض مانگنے آئے ہوں گے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی کچھ نہیں سمجھتا۔ بہرحال انہوں نے خطاب شروع کیا۔ رسول اللہ تشریف فرما تھے، آپ پہلے خطیب تھے جنہوں نے اللہ رسول کی دعوت کے لیے خطاب کیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے، یہ شان ہے۔ بتائیے صحابہ کرام تو اور بھی تھے، لیکن سب سے پہلے جرت کس کو ہوئی؟ اب بتائیے جب پورے مکہ میں صرف 38 لوگ ہوں اور کمزور سے لوگ ہوں، پورے مکہ میں یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ سوال آج بھی ہوتا ہے نا، بھئی ہم تھوڑے سے ہیں، ماحول سازگار نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، بات آپ کی کوئی سنے گا نہیں، بلکہ لوگ الٹے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ بتائیے ذرا یہ 38 لوگوں کے ساتھ پورے مکہ کو اپنا دشمن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیواز کرنے کی بھلا ضرورت تھی؟ یہ تو ایسی ہے نا، بھیڑوں کے چھتے میں آپ نے روڑا مار دیا، جو بیدار تھے سوئے ہوئے تو ان کو بیدار کر دیا۔ بتاؤ یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جواب دو۔ عقل کیا تقاضا کرتی ہے، حکمت کیا کہتی ہے، دانائی کیا کہتی؟ خاموش، ابھی حالات ٹھیک۔ یہی بات آج ہے، جہاں دین کی صاف ستھری بات کرو، کھری بات کرو، نظام کی بات کرو، کفر کو للکارو، کفر کے خلاف صف آرا ہونے کی بات کرو، لوگ کہتے خاموش، موقع نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، کیا کریں؟ اسلام کہتا ہے کیا کرو؟ میرے بھائیوں، یہ جرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، جرت دکھانی پڑے گی، تھوڑا بہادر بننا پڑے گا۔ اسلام کے لیے مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، گھروں سے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، گرم نرم بستر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، چونکہ اس کے بغیر گزارا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے حالات اگر آپ پڑھیں گے نا بھائیوں، مکے میں آپ کی بڑی عزت عظمت تھی، بڑا خاندان تھا، بڑا شرف مقام تھا، لوگ آپ کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن اس سب احترام اور ادب کو بالا طاق رکھتے ہوئے آپ نے وہ بات کی جس کی ضرورت ہے۔ گھننے مننے سے بن کے بیٹھے نہیں رہے۔ ہم کیا اس لیے گھننے مننے سے بن کے بیٹھے رہتے؟ لوگ بھائی ہم سے متنفر نہ ہو، لوگ ہماری بات کو سن کر میرے خلاف نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کو ساتھ کرو، لوگوں کو خلاف کرو۔ مزہ ہی جینے کا تب ہے کہ ادھر آ اے دلبر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ مزہ ہی تب آتا ہے زندگی کا جب کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو ہی متحرک ہو جائے۔ اقبال نے کہا تھا، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اپنے لہو کو گرم کرو۔ ہمارا لہو ٹھنڈا ہو چکا ہے، ہماری تاثیریں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، اتنی ٹھنڈی تاثیر کے مالک ہو گئے، رسول اللہ کو گالی دی جائے ہمارا خون گرم نہیں ہوتا، اسلام کی حدوں کو پامال کیا جائے ہمارا خون گرم نہیں ہوتا۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا، 75 سال گزر جانے کے باوجود اسلام ہمیں نہیں ملا، ہمارا خون گرم نہیں ہوتا۔ یہاں پر قادیانیوں کو نوازا جاتا ہے، ہمارا خون گرم نہیں ہوتا۔ اتنا ٹھنڈا خون ہو گیا ہمارا،
صرف ٹھنڈا ہی نہیں ہوا، ساتھ ساتھ سفید بھی ہوتا جا رہا۔ ذات کا مسئلہ، برادری کا مسئلہ، کنبے کا مسئلہ، زمین جائیداد کا مسئلہ ہے، ہم اپنے پورے گھرانے کو لے کر میدان میں آ جاتے ہیں چونکہ وہ میری انا کا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب تو نے اپنے دین کو، ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ خطاب کرنا شروع کیا۔ یہ خطاب سن کر مشرکین آپ پر اور آپ کے دیگر ساتھیوں پر بکھر پڑے، ٹوٹ پڑے، مسلمانوں کی پٹائی کی، ابوبکر صدیق کو رون ڈالا، سخت مارا پیٹا۔ عتبہ بن ربیعہ نے، وہ آپ کے قریب ہوا، آپ کو پیوند لگے جوتے سے مارنے لگا، آپ کے چہرہ کو نشانہ بنایا، آپ کے پیٹ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ چہرہ اور ناک کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، چہرے پہ، ناک پر جوتے پہ جوتے مارے۔ ناک کی ہڈی نرم ہوتی ہے نا، اتنے جوتے مارے، اتنے جوتے مارے، چمڑا ہی اٹھ گیا اوپر سے، خون لت پت، خون کے لوتھڑے جم گئے ان جگہوں پر۔ دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی تھی ناک ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں نا شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام کو سمجھو تو مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ بے سمجھی، بے توجہی، معاہدے کو نہ سمجھو، اس کی شروط کو نہ سمجھو، مقاصد کو نہ سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھو، پھر تو اسلام بہت آسان ہے۔ لیکن میرا اسلام اور صحابہ کرام کا اسلام، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ بہت پیٹا، بنو تیم کے لوگ دوڑے ہوئے آئے، ان کو دیکھ کر مشرکین سے ان کو دھمکیاں لگائیں اور پھر وہ چھوڑ بھاگے۔ بنو تیم کے لوگ آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے قدموں پر چل کر آئے تھے، لیکن اتنا مارا، اتنا مارا، اتنے زخمی ہوئے، لہو بہا، ہمت نہ رہی اپنے قدموں پر جانے کی، کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے جائے گئے۔ کس کے لیے؟ یہ کنبے کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے، یہ سیاست کا مسئلہ ہے، کس کا مسئلہ تھا؟ اسلام کا مسئلہ تھا، یہ معاہدے کا مسئلہ تھا، یہ شرط کا مسئلہ تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے خرید و فروخت کی ہے۔ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ جان بھی لے لے، مال بھی لے لے، ہم بیچ رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے ہمیں اپنی جنت دے دے۔ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے ہاتھ جنہوں نے سودا کر لیا۔ فرمایا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ جو اللہ سے معاہدہ کیا، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے وعدے وفا کر گئے، بہت سارے وہ ہیں جو انتظار میں ہیں، انہوں نے اپنے عہد، اپنے وعدے تبدیل نہیں کیے۔ بتاؤ میرا اور آپ کا اللہ سے کوئی معاہدہ ہے کہ نہیں جس کی ہم پہرے داری کریں؟ بتاؤ میرا اور آپ کا اللہ سے کوئی عہد ہے؟ آپ نے عہد کیا ہے اور نہیں کیا تو جاؤ، زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت مختصر ہے، پتہ نہیں یہ سانس کی ڈوری کب ٹوٹ جائے۔ اللہ سے جا کر معاہدے کر لو، اللہ سے جا کر طے کر لو، رات کی تنہائیوں میں بیٹھو اور تہجدیں پڑھنے والوں، اشراق پڑھنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ سے معاہدے کرو کہ اللہ آج تک زندگی گزر گئی، سو گزر گئی، اب میں تجھ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کمٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تو مجھ سے بتا کیا کیا لے گا اور مجھے کیا کیا دے گا۔ معاہدہ کرو اللہ سے کھول کر، واضح لفظوں میں، اور پھر اپنے وعدے پر قائم ہو جا، پہرے داری دے، غیرت کا مظاہرہ کر، سچا مسلمان بن، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم کا میثاق بن جا۔ اور اگر تو نے اللہ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، تو زمین پر عام انسانوں کی طرح انسان ہے، ساری مخلوق اللہ کی، اللہ نے بنائے۔ اگر تجھے اللہ کے لیے غیرت نہیں آتی، اللہ کے لیے تیرے اندر غصہ نہیں ہے، پھر بتا تجھ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کو لپیٹ کر گھر لے گئے، اور پھر آپ کی موت میں کسی کو شک نہ رہا۔ پھر بنو تیم کے لوگ مسجد حرام میں واپس آئے اور سیریس حالت دیکھ کر انہوں نے وہاں کر ایک اعلان کیا، جنہوں نے مارا تھا نا ان کے خلاف ایک اعلان کیا۔ کیا کہا؟ قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم اگر ابوبکر صدیق فوت ہو گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر دیں گے۔ یہ کون سی غیرت تھی؟ یہ قبیلے کی غیرت تھی، اسلام کی غیرت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں تھے نا، عصبیت تھی۔
خاندانی غیرت تھی، خاندانی خون جوش مار رہا تھا. تو بتاؤ پھر خاندان کے لیے تو خون جوش مارے اور اسلام کے لیے جوش، اللہ کے لیے جوش، پھر اس کا مطلب اللہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ ہم اللہ کی کیا لگتا ہے جو ہمارے دل میں جوش ہی پیدا نہیں ہوتا؟ تو سب سے بڑھ کر جوش کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، کتاب کے لیے، دین اسلام کے لیے ہونا چاہیے. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس پہنچے. اب اندازہ لگانا ذرا، زخمی حالت میں، صبح یہ واقعہ پیش آیا، شام تک ہوش نہیں آیا، شام تک ہوش نہیں آیا، سیریس کنڈیشن. پھر گھر آئے، پوچھا کیا حال ہے، کچھ بولا ہے، کچھ کھایا پیا؟ کہا نہیں بولا، کچھ نہیں کھایا پیا. سب منتظر ہیں کہ قوم میں چلا گیا بندہ، بولے گا نہیں بولے گا، سب منتظر ہیں. ہلایا جھلایا جاتا ہے، منہ کھولا جاتا ہے، کچھ چمچیوں سے چیزیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن ہوش نہیں آ رہا. اتنا مارا، اتنا مارا. آپ کے والد ابو قحافہ اور بنو تیم کے لوگوں نے آپ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی. آپ نے دن کے آخری پہر بات چیت کرنا شروع کی. جیسے ہی ہوش آیا، ایک سچے مسلمان کو جب بھی ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے کس کی فکر ہوتی ہے؟ خاندان کی، کنبے کی، قبیلے کی، کاروبار کی، مال دولت کی. کس کی فکر ہوتی ہے؟ سنو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے بے ہوش پڑے، شام کو ہوش آیا. بولے تو کیا بولے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ہوئی نا زندگی کا مقصد، پھر طے ہو گیا نا. پھر جینا مرنا کس کے لیے، سانس کس کے لیے، محبت کس کی ہے، طے ہو گیا. بتاؤ ہمیں بھی ہوش آتا تو ہم کسی کا نام لیتے ہیں؟ کس کے لیے جیتے ہیں، کس کے لیے مرتے ہیں؟ کون بسائے ہمارے دلوں میں؟ کس کے لیے دھڑکتا ہمارا دل؟ کس کے لیے صبح ہے، کس کے لیے شامیں ہیں، کس کے لیے اولاد ہے، کس کے لیے تربیت ہے؟ کیا مستقبل سمجھتے ہو اپنا اور اپنی اولادوں کا؟ ہم نے تو خود سے طے کر رکھا ہے نا. او میرے بھائیو، تمہارا جینا مرنا مستقبل حال سب اللہ نے طے کر دیا. وہ اسلام، اسلام اور اسلام. اور یہ بات طے کرنے والی ہے نہیں، یہ اللہ طے کر چکا. یہ تو کفار ہمیں بولیاں بول کے پڑھا رہے، سمجھا رہے تمہارا مستقبل یہ ہے، تمہارا مستقبل یہ ہے. اور انہوں نے اس دنیا کو، جس دنیا کی اللہ نے مذمت کی ہے، قرآن نے مذمت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذمت کی ہے، صحابہ کرام نے مذمت کی ہے، اولیاء کرام نے مذمت کی ہے، اس ملعون چیز دنیا کو ان کافروں نے ہماری زندگی کا مقصد بنا دیا اور ہم نے بنا لی. کتنی جلدی ہم آسانی سے بیوقوف بن گئے. جب یہ بات کی، ساتھ کون کھڑے؟ پورا خاندان کھڑا دائیں بائیں. وہ تو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے. تو اس پر انہوں نے آپ کو ملامت کی. جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، سب کہنے لگے دیکھو یار، جس کی وجہ سے اس کو مار پڑی، جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے، جس وجہ نوبت یہ ہے، یہ بندہ ابھی بھی اسی کا نام لے رہا ہے. اور بتاؤ اتنی مار کھانے کے بعد رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، کیا کرے؟ ہم تو یہی پٹی پڑھاتے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، بیٹا بہت ہو گیا، اب اس سے آگے برداشت نہیں ہو سکتے، اپنے گھر کا بھی سوچو. تم سارا دن باہر بھاگے پھرتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہمیں سمجھ نہیں آتی تمہارا مقصد کیا ہے. کچھ گھر کا فکر بھی کرو، ہوش میں آ جاؤ کچھ. انہوں نے بھی یہی کہا. یہ دنیا دارانہ سوچ یہی ہے. وقت یہی تقاضا کر رہا ہے، دنیا یہی تقاضا کر رہی، خاندان یہی تقاضا کر رہا ہے، بیٹے بیٹیاں یہی تقاضا کر رہے ہیں. بتاؤ ہم سب تو ان کے لیے مصروف. اسلام کے بیٹے کون ہیں؟ اسلام کے لیے ہم نے کیا نکالا؟ اسلام کے لیے کیا ہے؟ میرے گھر سے بتاؤ اسلام کے لیے کیا ہے؟ میری زندگی سے اسلام کے لیے کیا ہے؟ ہر چیز اپنا حق مانگتی ہے نا. ماں اپنا حق مانگتی ہے، بیوی اپنا حق مانگتی ہے، بچے اپنے حق مانگتے ہیں، پڑوسی اپنا حقوق مانگتے. سب کے حقوق ہیں. بتاؤ اسلام کے حقوق کہاں ہیں؟ اور اسلام کے کوئی حقوق ہیں بھی کہ نہیں؟ اور وہ ہم نے دینے کے نہیں. ہم صرف اسلام سے لینے کے چکر میں، اسلام کے پاس جنت ہے وہ لے لو، اسلام کے پاس حوض کوثر ہے وہ لے لو، اسلام کے پاس قبر میں سکون ہے وہ لے لو، یہ سب کچھ اسلام کے پاس ہے. اچھا تو یہ سب کچھ اسلام سے لینا چاہتا، دے کیا رہا اسلام کو؟ یہ نمازوں سے گزارا نہیں چلے گا، نمازوں سے گزارا نہیں چلے گا، کچھ زیادہ دینا پڑے گا.
حضرت ابوبکر صدیق کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پھر ان کو ہی مار کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے نماز سے زیادہ دیا، پیسوں سے زیادہ دیا۔ ہم اگر دمڑی تو دیں چمڑی نہ دیں، دمڑی دیں چمڑی، یہ تو بہت سارے لوگ ہیں۔ جب اسلام کو چمڑی کی ضرورت پڑے گی دمڑی سے گزارا، ہر جگہ پیسہ کام، اور کہیں فرد کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ نہیں؟ تو اسلام کے لیے سب دمڑیاں دے دیں، پیسے چندہ لے جاؤ بھائی، رسید کاٹ دو، ہم نہیں آ سکتے، بچے نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب تو بچوں کو زیادہ ہم سمجھتا اپنے اسلام سے، بچے بچا بچا کے رکھ رہا ہے، پیسے دے رہا ہے۔ تو آج ہم نے یہی سوچا ہوا صدقہ دے دو، خیرات دے دو، مسجد بنوا دو، غریب یتیم کے راشن پانی دے دو، سیلاب زدگان کو، بس ختم بات۔ باقی اور اسلام ہم سے کیا مانگتا ہے؟ اور میرے بھائی، اسلام کا اس سے بہت بڑا مطالبہ ہے۔ تو نے اسلام کو کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی اسلام سے تو نے بات کی نہیں، کبھی اسلام سے تو نے پوچھا ہی نہیں کہ بتا تیرا مسئلہ کیا ہے، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو نے آج تک اسلام سے گفتگو نہیں کی۔ کبھی بیٹھ، ایک کرسی رکھ، ایک کرسی پہ تو بیٹھ، ایک کرسی خالی رکھ کر اس پر اسلام کو بٹھا اور اس سے گفتگو کر، خود کلامی کر، بیٹھ کہ اسلام تجھے کیا چاہیے۔ تو بیٹے کو بٹھا سکتا ہے، بھائی کو بٹھا سکتا ہے، اولاد کو بٹھا سکتا ہے، اس سے پوچھ سکتا ہے بتا کیا چاہیے، کیا تیرا مطالبہ، کیا تیری پسند، کیا تجھے خوشی، کیا تیری ڈیمانڈ۔ اور تو اسلام کو کبھی اپنے سامنے بٹھا کے پوچھ، اسلام بولے گا، اسلام کی ترجمانی قرآن کر کے بولے گا، اسلام کو یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ بتا اسلام کی ڈیمانڈ پوری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے ملامت آپ کی والدہ سے کہا، ہم جا رہے، سنبھال اپنے بیٹے کو، اس کو کھلا پلا۔ جب والدہ آپ کے ساتھ تنہائی میں ہوئی تو کچھ کھانے پینے پہ اصرار کیا کہ بیٹا کچھ کھا لو، ماں کا دل ماں کا ہی ہوتا ہے۔ زخمی حالت میں پڑا ہے، سارے چھوڑ کر چلے گئے، ماں کا دل نرم، تو بیٹھی ہے ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہے، ساتھ ساتھ کہہ رہی بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو، ماں کہہ رہی ہے۔ لیکن آپ یہی کہتے رہے کہ نہیں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا۔ پہلے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ مطلب یہ تھا مجھے تو انہوں نے پیٹا، اللہ کے رسول کو تو کچھ نہیں کہا، اللہ کے رسول کو تو نہیں مارا، ان پر تو ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ بتاؤ وہ کس حال میں؟